بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. صلوات پڑھیں. یہ ایام فاطمی جسے کہا جاتا ہے بڑی اہمیت والے ایام ہے. ایران میں ایک طالب علم تھا، کردستان کا رہنے والا تھا. جس آپ کو اہمیت بتانے کے لیے ایام فاطمی کی کیا اہمیت ہے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے، وہ طالب علم، اس کو جناب سیدہ سے بہت محبت تھی. وہ اور اس کی زوجہ جب ایام فاطمی آتی تھی تو اس کے کام میں مصروف ہو جاتے تھے، پوسٹرز بناتے تھے، مجلسوں کا جو ہے انتظام کرتے تھے، نیاز کا انتظام، اور بہت اٹیچ تھے، بہت محبت تھی جناب فاطمہ زہرا سے. اور یہ جو طالب علم تھا کردستان کا رہنے والا تھا، ایک دن خواب کے عالم میں اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے اور آواز دی جا رہی ہے این الفاطمیون. کیا آواز دی جا رہی ہے؟ این الفاطمیون. یہ دیکھتے ہیں کہ ساری قبریں کھلی ہیں، میری بھی قبر کھلی، میری بازو میں میری زوجہ کی قبر ہے، اس کی قبر بھی کھلی، اور 3 مرتبہ آواز دی گئی این الفاطمیون. کہاں ہے جو ایام فاطمی میں بنانے والے لوگ؟ تو اس نے طالب علم نے اپنی زوجہ سے کہا دیکھو ہمیں بلایا جا رہا ہے، اور قبر میں اپنے زوجہ کا ہاتھ پکڑ کے دونوں قبر سے باہر نکلتے ہیں اور ڈائریکٹ انہیں جنت میں لے جایا جاتا ہے. تو طالب علم کیا سوچتا ہے؟ دیکھیں یہ ہے صلہ جو جناب سیدہ کا جو سوگ بناتے ہیں، ان کا ماتم کرتے ہیں، ان کی مجلس برپا کرتے ہیں. اس کا صلہ کیا ہے کہ جناب سیدہ ان کی شفاعت کرتی ہے، اور کیا ہے ڈائریکٹ ان کو جنت میں لے جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد پر. جس سورے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، قرآن کا سب سے مختصر سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. صرف 3 آیتیں ہیں اس میں. آئے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے انا آتینا کل کوثر، یقیناً میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، بس اب کیا کرو؟ بس نماز پڑھو. فصل لربک وانحر، اس کے نام پر قربانی کیا کرو. اور تیسری آیت ہے انا شانئک هو الابتر، میرے حبیب یقیناً انا شانئک، جو تیرا دشمن ہے وہی دم بریدہ ہے، اسی کی نسل منقطع ہونے والی ہے، اسی کی نسل جو ہے اس کی وہ بے اولاد ہونے والا ہے، نسل اس کی منقطع ہونے والی ہے. دیکھیں یہ جو 3 آیتیں، یہ جو الفاظ جو اس سورے میں آئے پورے قرآن میں، جیسے کوثر، پورے قرآن میں آپ کو سورہ کوثر صرف یہی ملے گا. پورے قرآن میں کہیں اور لفظ کوثر نہیں آیا، لفظ ابتر یہی ملے گا. انا شانئک هو الابتر، یقیناً جو تیرا دشمن. یہ جو ایک دم یونیک سورہ ہے، یہ الفاظ پھر سے ریپیٹ نہیں ہوئے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں یونیک، اور عربی میں اور اردو میں اس کو کہتے ہیں منفرد. یہ بہت منفرد الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں.
بہت یونیک الفاظ جو قرآن میں کہیں ریپیٹ ہی نہیں ہوا. اور کیوں نہ ہو, جس بی بی کی شان میں یہ الفاظ آئے ہیں وہ بی بی خود منفرد ہے, تو پھر الفاظ بھی منفرد ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. پیغمبر کو بیٹا ہوا تھا کچھ سال بعد, جس کا نام قاسم رکھا گیا. اس لیے تو پیغمبر کو ابو القاسم کہتے ہیں نا. قاسم جو ہے کچھ مہینے زندہ رہے, پھر اللہ کی مصلحت تھی, پھر ان کا انتقال ہو گیا. پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا کچھ سال کے بعد. اب اس کے نام میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام طیب رکھا گیا, کنیت طاہر تھی. کچھ کہتے ہیں عبداللہ نام تھا. وہ بچہ بھی کچھ مہینے زندہ رہا, پھر وہ بچے کا اللہ کی مصلحت تھی, انتقال ہو گیا. اب یہ کفار مکہ جو ہے پیغمبر کو تانا دینے لگے, نہیں ابھی تو محمد کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے, 2 بیٹے تھے وہ تو مر گئے, اب محمد کا دین کیا چلے گا؟ بہت سال ہو گئے, بیٹا نہیں, اولاد نہیں ہوئی, تو کیا تانا دینا شروع کیا کہ اس کے تو یہ محمد کے تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے جو دین لے کر آیا, اب یہ جب محمد جائے گا تو اس کا دین میں چلا جائے گا. مگر انہوں نے کفار مکہ نے یہ نہیں سوچا کہ جس نے دین بھیجا ہے ضروری نہیں کہ اولاد سے دین چلتا ہے, دوست احباب بھی دین چلا سکتے ہو, تو خدا کے ہاتھ میں, خدا کا دین ہے. خیر, پیغمبر کو وہ تانا دینے لگے. جب تانا دینے لگے تو یہ جو ہے سورہ کوثر اس تانے کا جواب ہے, اس تانے کا جواب ہے. اس سورے میں کیا ہے؟ اس میں جو ہے ایک پیغمبر کو تحفے کا مجدہ, ایک تو اللہ جو تحفہ دینا چاہ رہا ہے اس کا اعلان کر رہا. کیا تحفہ دینا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیں, جب پیغمبر کو کفار تانا دینے لگے اور خدا نے سورہ کوثر کو نازل کیا, تو کیا پیغمبر نے خدا سے شکایت کی تھی؟ اے پروردگار, یہ کفار مجھے جو ہے ابتر کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے محمد تیری کوئی اولاد نہیں, تو کیا پیغمبر نے خدا سے شکایت کی تھی کہ جس کے نتیجے میں یہ سورہ نازل ہوا؟ نہیں. دلیل کیا ہے؟ دیکھیں, تاریخ چھوٹی سی چھوٹی باتیں لکھ رہی ہے. ہسٹری از ریکارڈنگ ایوری تھنگ. چھوٹی چھوٹی باتیں تاریخ لکھ رہی ہے. تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ اگر کسی نے پیغمبر کو ابتر کہا کہ اس کے تو کوئی اولاد نہیں ہے اور پیغمبر نے پلٹ کے جواب دیا ہو. کہیں نہیں ملتا. ابو لہب نے تانا دیا ہو, پیغمبر نے کسی کو منہ نہیں لگایا, پیغمبر نے کسی سے جھگڑا نہیں کیا. اگر کسی کو منہ لگایا ہوتا, کسی سے جھگڑا کیا ہوتا, تو تاریخ ضبط کر لیتی, تاریخ ریکارڈ کر لیتی. اب پیغمبر نے, جنہوں نے پیغمبر کو تانا دیا, نہ ان کو کسی بات کا جواب دیا اور نہ ہی خدا سے شکایت کی. تو آپ کہیں گے ارے کیا اللہ سے بات کرنے کے لیے جو ہے کیا مجمع جمع کرنا پڑتا ہے؟ اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کیا مجمع جو ہے لوگوں کو لاؤڈ سپیکر لگانا پڑتا ہے؟ مولانا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے شکایت نہیں کی؟ تو سامنے کی دلیل ہے. دیکھیں, چھوٹا نبی جب شکایت کرتا تھا فوراً ریئیکشن آتا تھا. چھوٹا نبی جب شکایت کرتا تھا فوراً ریئیکشن آتا تھا. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شکایت کرتے تو فوراً ریئیکشن آ جاتا. اور ابو لہب کا زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر نے شکایت نہیں کی. ابو لہب کا, دشمنوں کا, جنہوں نے پیغمبر کو تانا دیا, ان کا زندہ رہ جانا یہ دلیل ہے. دیکھیں, خدا سے بات کرنے کے لیے کبھی کبھی تو جو ہے نا, جب اللہ خدا سے جب بات کرتا ہے تو زبان بھی حرکت نہیں کرتی, کان بھی جو ہے نہیں سنتے. کبھی کبھی جب خدا سے انسان بات کرتا ہے زبان بھی حرکت نہیں کرتی اور کان بھی نہیں سنتے. کان کب سنتے؟ جب زبان حرکت کرے گی نا. تو زبان حرکت بھی نہیں کرتی, کان سنتے بھی نہیں. اور جب انسان دل سے کنیکٹ ہوتا ہے اللہ سے, دل سے راز و نیاز کرتا ہے,
تو کیا دل سے بھی پیغمبر نے دل میں بھی نہیں جو ہے خواہش نہیں لائی کہ اللہ یہ مجھے تانا دے رہے ہیں، مگر پھر بھی اللہ نے جواب دیا۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی، ایسا لگ رہا ہے کہ آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اے میرے حبیب اگر تجھے کوئی کچھ کہے تو تو کہنا، مجھے کوئی کچھ کہے تو تو کہنا، اور تجھے کوئی کہے گا تو میں کہوں گا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد۔ دیکھیں سورہ کوثر جو ہے وہ سورہ ہے قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، اور کفار نے جب چیلنج کیا پیغمبر کی رسالت کے بارے میں تو خدا نے کیا کہا، اے میرے حبیب یہ تجھے اپنا رسول نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، انہیں جو ہے میں چیلنج کر رہا ہوں، انہیں کہو کہ قرآن جیسے میری جو کتاب قرآن ہے، قرآن جیسی اس کی مثل لے کر آؤں۔ پھر اللہ نے وہی کیا، میرے حبیب ان سے کہو نہیں، پورا قرآن تو بہت زیادہ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں 10 سورے۔ پورے قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ 114۔ پیغمبر نے سے کہا 10 سوروں کا جواب، میرے حبیب ان سے کہہ دو کفار سے کہ 10 سوروں کا جواب لے کر آئے، میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی اس کی مثل لے آئے۔ پھر اللہ کی آواز ہے، نہیں میرے حبیب سورہ کوثر کو بھجواؤ۔ اب سورہ کوثر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ، میں ہاتھ جوڑ کر اس کو، اللہ کے رسول بڑے لمبے لمبے سورے موجود ہیں، سورہ بقرہ بھجوا دیجئے۔ کافر لکھتے لکھتے کب تک لکھیں گے، کب تک اس کا جواب دیں گے؟ آپ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ بھجوا رہے، نہیں بس اللہ کا حکم ہے۔ اور مولا علی کو بلایا گیا، مولا علی کے ہاتھوں سے سورہ کوثر کو لکھا گیا، ہاتھ معجزہ، قلم معجزہ، آیت معجزہ، جس بی بی کے شان میں یہ سورہ وہ معجزہ۔ اور سورہ کوثر کو لے جا کر خانہ کعبہ پر لٹکا دیا گیا۔ خانہ کعبہ پر کیا ہوتا تھا؟ عرب کے بڑے بڑے شاعر اپنا کلام لگاتے تھے، وہاں لٹکاتے تھے، بڑے بڑے جو شاعر تھے۔ دیکھیں یہ جو عرب جو ہے عجم، ہمیں عجم کیوں کہتے ہیں؟ عرب جو ہے غیر عرب کو ہم مثلا ہم غیر عرب ہے تو ہمیں یہ عجم کہتے ہیں۔ عجم یعنی کیا؟ گونگا، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا۔ ہم عرب ہونے بولنے والے، ہم کون ہیں؟ ہم عرب بولنے والے، باقی سب گونگے ہیں۔ عرب لٹرل میننگ کیا ہے؟ بولنے والا۔ تو جب سورہ کوثر کو ٹنگایا گیا خانہ کعبہ پر، اب کہا گیا سارے ادبا کو بلاؤ، سارے شعراء کو بلاؤ، سارے مفکر کو بلاؤ، یہ سورہ کوثر کا کوئی جواب لا کر۔ اللہ چیلنج کر رہا ہے، پورے قرآن نہیں، 10 سورے بھی نہیں، لمبے لمبے سورے بھی نہیں، سب سے چھوٹا سورہ ہے کسی کی مجال جو سورہ کوثر کا جواب لے کر آئے۔ سارے ادیبوں کو، سارے جو گرامر جاننے والے، جو اشعار شعرا شاعری جاننے والے، دیکھیں ہر نبی کا ایک معجزہ تھا نا۔ پیغمبر کے زمانے میں قرآن کیوں معجزہ ہے؟ کیونکہ پیغمبر کے زمانے میں لٹریچر جو تھا، پوئٹری اپنے عروج پہ تھی۔ عیسیٰ نبی کے زمانے میں میڈیکل سائنس عروج پہ تھی، تو کیا معجزہ ملا؟ مردوں کو زندہ کر دیا۔ اب میڈیکل سائنس ہے طاقت کے مردے کو زندہ کر دیں، عیسیٰ نبی مردے کو زندہ کر دیتے۔ ہمارے پیغمبر کے زمانے میں لٹریچر عروج پہ تھا، قرآن کا کوئی جواب لے، سورہ کوثر کا کوئی جواب لے کر کوئی جواب نہیں لا سکا۔ سارے شعراء سب بیٹھ کے سوچنے لگے آخر کیا ہو سکتا ہے اس کا جواب۔ پھر آخر انہوں نے کیا کیا؟ وہ گئے شاشا کے پاس۔ کون ہے یہ شاشا؟ ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ شاشا اس زمانے کا سب سے بڑا شاعر، سب سے بڑا شاعر، اور یہ اتنا بڑا شاعر تھا کہ یہ جو ہے نا پورے سال کلام ہی نہیں کرتا تھا، گفتگو ہی نہیں کرتا تھا، صرف سال میں ایک مرتبہ میلہ لگتا تھا، اور اس میلے میں یہ اپنی شاعری کو پڑھتا تھا، پورے سال میں یہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ یہ سمجھتا تھا میری فصاحت اور میری بلاغت کے اندر حرف آ جائے گا۔ اس وقت مولا علی کی نہج البلاغہ نہیں آئی تھی،
تو یہ شاشا کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا، اس کو اتنا گھمنڈ تھا اپنے کلام پر، سارے جو شعراء کا استاد. اور کب بات کرتا تھا؟ سال میں صرف ایک مرتبہ بات کرتا، جب میلہ لگتا تھا. خیر جب سارے شعراء، اب یہ شعراء جو ہے نا جب شاعری لکھتے تھے تو یہ شام کو، جو اس کا نام شاشا تھا، شام کو یہ جو ہے چہل قدمی کو نکلا کرتا تھا. ایوننگ واک بولتے ہیں نا، شام کو ایوننگ واک کے لیے، چہل قدمی کے لیے نکلا کرتا تھا. اور جو شاعر کو اپنی شاعری چیک کروانا ہوتا تھا تو شاشا کے پاس جاتا. اب یہ بات نہیں کرتا تھا، یہ یاد رکھے، یہ ذہن میں رکھے، کسی سے بات نہیں کرتا. شاعر آتے تھے، اپنا کلام دیتے تھے، ایک قلم اٹھاتا، پڑھتا، پڑھنے کے بعد پھر اس کے اندر کاٹ پھینٹ کرتا، پھر کریکشن کرتا، چیک کرتا، اس کو، اس کی تصحیح کر دیتا، کریکٹ کرنے کے بعد کلام دے دیتا. کسی سے بات نہیں کرتا، چیک کرتا تھا. دیکھیے جو شاعری جو کرتے ہیں، جو پوئٹری لکھتے ہیں، یو مسٹ بی نوئنگ اٹ شوڈ رائم، رائمنگ ورڈز ہونا چاہیے نا. پوئٹری میں، شاعری میں کیا ہونا چاہیے؟ قافیہ ملنا چاہیے، قافیہ بھی ملنا چاہیے، معنی بھی ہونا چاہیے. جو شاعری لکھتے، شعراء جو لکھتے ہیں، تو اس کے اندر قافیہ بھی ملنا چاہیے، اٹ شوڈ رائم. سیکنڈلی معنی بھی، میننگ بھی نکلنا چاہیے، تو شاعری بنتی ہے. تو یہ شعراء کا کلام جو ہے تصحیح کرتا تھا. اب سورہ کوثر کا جب جواب نہ دے سکے تو یہ لوگ کیا کیے؟ سارے شعراء مل کے آئے شاشا کے پاس، سورہ کوثر کو اتارا اور شاشا کی خدمت میں کہ اس کو ذرا، اس کلام کو ذرا تصحیح کر دو، چیک کرو، اس کو، اس کے اندر کریکشن کرو. اب شاشا نے جیسے سورہ کوثر کو دیکھا، ایک مرتبہ پڑھا، قلم ہاتھ میں تیار، ایک مرتبہ پڑھا، کچھ لکھنا چاہ رہا تھا، لکھ نہ پائے. پھر دوسری مرتبہ پڑھا، پھر لکھ نہ پائے. جب تیسری مرتبہ پڑھا اور کچھ لکھ نہ سکا تو وہ شاشا جو پورے سال بات نہیں کرتا تھا، اس نے کہا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ تو کوئی انسان کا کلام ہی نہیں ہے. یہ سورہ کوثر کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی کلام ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. یہ ہے سورہ کوثر کی شان. ایک بہتر صلوات پڑھ دے محمد. کسی نے چھٹے امام سے کہا کہ مولا آپ کی جدہ کا مہر کیا تھا؟ تو مولا نے کہا تم نے کیا سنا ہے؟ تم نے کیا سنا؟ تو صحابی نے کہا کہ مولا میں نے تو سنا کہ آپ کی جدہ کا مہر 500 چاندی کے سکے تھے. تو چھٹے امام نے کہا وہ تو جو زمین پہ جو نکاح ہوا تھا وہ الگ مہر ہے، جو فرش پہ ہوا تھا، جو عرش پہ جو نکاح ہوا اس کا مہر الگ ہے، وہ تو لوگ جانتے ہی نہیں. جو فرش پہ نکاح، دیکھ پوری کائنات میں صرف یہی ایک نکاح ہے، یہی عقد ہے کہ جو 2 مرتبہ پڑھا گیا، ایک فرش پر اور ایک عرش پر. فرش پر رسول خدا نے نکاح پڑھا، عرش پر خدا نے نکاح پڑھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد علی محمد. فرش پہ جو نکاح ہوا اس کا مہر 500 چاندی کے سکے. اور جو عرش پر جو اللہ نے نکاح پڑھا تو اللہ نے علی سے کہا علی کیا مہر دو گے؟ فاطمہ کا عقد جو پڑھ رہا ہوں. تو علی نے کہا پروردگار جو تو لکھنا چاہے لکھ دے. تو خدا نے کہا جنت کا 1/4 حصہ فاطمہ کا مہر، جنت کو 1/4 حصہ، اور زمین کا 1/3 حصہ فاطمہ کا مہر. پھر چھٹے امام نے راوی سے کہا دیکھیں زمین کے جو ہے نا 2/3 زمین پہ پانی ہے. جغرافی میں آپ نے پڑھا ہوگا نا، 70% کیا ہے دنیا میں؟ پانی ہے. 30% کیا ہے؟ زمین ہے، ارض ہے، لینڈ ہے. تو یہ جو 1/3 جو یہ ارتھ کا 1/3 جو زمین ہے وہ سیدہ کا مہر ہے. اب جو یہ روئے زمین پہ چلے گا اور بغیر علی کی ولایت کے جو چلے گا وہ غصبی زمین پر چلے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد.
آئے کیا ہے؟ سب سے پہلی دفاع کرنے والی جو تھی جناب سیدہ تھی. تو دیکھیں جب علی کی ولایت کی سب سے بڑے مدافع، جب یہ بیوی کا 2 نکاح ہوا تو ان کی اولاد بھی 2 قسم، ایک فرشی اولاد ہے، ایک عرشی اولاد ہے. امام معصوم جو ہے، ائمہ جو 11 امام جو نکلے ہیں وہ عرشی اولاد ہیں. امام معصوم کیا ہے؟ عرشی اولاد ہے. اور جو سادات کرام ہیں دنیا میں وہ فرشی اولاد ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. یہ ہے اولاد سیدہ. اگر دنیا میں دیکھیں اللہ نے جو سورہ کوثر دیا، سورہ کوثر میں اللہ کیا کر رہا ہے؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بڑی شان جو ہے فخر کر رہا ہے، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر دے دیا، افتخار کر رہا ہے. اللہ نے محمد کو رسالت دی مگر افتخار نہیں کیا، ساری کائنات دی افتخار نہیں کیا، علی جیسا ولی دیا مگر افتخار نہیں کیا. علی نے ہاتھوں میں قرآن پڑھا، انجیل پڑھا، زبیر پڑھا، مگر پیغمبر جو اللہ نے افتخار نہیں کیا. کب افتخار کر رہا ہے؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جب کوثر دے رہا ہے، جب سیدہ کو عطا کر رہا ہے، جب سیدہ جو اتنا بڑا تحفہ اللہ دے رہا ہے اور افتخار کر رہا ہے، تو جب سیدہ، کوثر کا میننگ کیا ہے؟ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے یعنی کثیر اولاد. اے حبیب تجھے کثیر اولاد دے رہا ہوں. لوگ جو تانا کہہ دے رہے تھے نا کہ اس کی تو کوئی اولاد نہیں ہے محمد کی، ہم تجھے کثیر اولاد دینے والے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے غیر شیعہ کیا اس کا ترجمہ کرتے کوثر کا کہ یہ تو ایک جو ہے پونڈ ہے جنت میں، ایک حوض ہے اس کا نام کوثر ہے. مگر جو ہے پہلی آیت، جو تیسری آیت خود وضاحت کر رہی ہے پہلی آیت کی کہ کوثر کا میننگ کیا ہے. تیسری آیت کیا ہے؟ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے حبیب تیرا جو دشمن ہے وہی بے اولاد ہونے والا ہے. یعنی یہ کوئی اولاد کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ کسی اولاد کا تذکرہ ہے. اور کون سی اولاد؟ اولاد کثیر، ایک بہت بڑی نسل دینے والا ہے. اب جب پیغمبر کو نسل دینے والا ہے، بہت بڑی نسل دینے والا ہے، اور اگر یہ نسل عام نسل جیسی ہو تو کیا فائدہ؟ جیسے ہماری نسلیں ہوتی ہیں، ویسے اگر پیغمبر کی بھی عام نسل ہو تو کیا فائدہ؟ ہماری نسل میں اور پیغمبر کی نسل میں اگر کوئی فرق نہ ہو تو پھر اللہ کس چیز کا افتخار کر رہا ہے؟ کس چیز کا فخر کر رہا ہے کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا؟ تو یقیناً فرق تو ہونا چاہیے. دیکھیں اگر اللہ نسل کی بات کر رہا ہے کہ تجھے بہت لمبی نسل میں تجھے دے رہا ہوں، اور نسل اگر دوسری نسل سے فرق نہیں ہوئی تو پھر یہ تو عام تحفہ ہوا نا. جب بڑا آدمی معمولی تحفہ دے تو یہ تحفہ دینے والی کی انسلٹ ہے، تحفہ لینے والی کی انسلٹ نہیں. اگر بڑا آدمی چھوٹا تحفہ دے تو انسلٹ کس کی ہے؟ تحفہ لینے والے کی ہے، تحفہ دینے والے کی. جو تحفہ دیتا ہے اگر تحفہ دے رہا ہے، معمولی نسل دے رہا ہے اور افتخار کر رہا ہے تو اس کی توہین، اللہ کی توہین ہو جائے گی. تو فرق کیا ہے؟ دیکھیں دنیا کی نسل جو چلتی ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے نا. آدم سے قیامت تک جو نسلیں چلیں گی وہ بیٹوں سے چلے گی، اور محمد کی نسل بیٹی سے چلے گی. یہ فرق ہے محمد کی نسل اور عام نسل میں کہ ساری دنیا کی نسلیں بیٹوں سے چلے گی اور محمد کی نسل بیٹی سے. یہ ایکسپشن ہے، یہ ایک استثناء ہے. اگر پوری دنیا میں کوئی اپنا آپ کو سید کہتا ہے، میں اولاد رسول ہوں، وہ کہتا ہے میں اولاد رسول ہوں، اگر وہ اولاد رسول کہے اور کہے کہ میں اولاد فاطمہ میں سے نہیں ہوں تو غلط ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر اپنا آپ کو اولاد رسول کہے، سید کہے، اور وہ اولاد فاطمہ میں سے نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. ایک بہتر صلوات پڑھ دیں محمد. اللہ قرآن میں اپنے رسول کی نسل کی پاکیزگی کی گواہی دے رہا ہے. پیغمبر کے جو اجداد تھے تو وہ بھی کیا تھے؟ مسلمان تھے، موحد تھے، سجدہ کرنے والے تھے.
آئے میں قرآن کی آیت پیش کروں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرے حبیب ہم نے تجھے الٹنے پلٹنے سجدہ کرنے والوں میں پایا. دیکھیں پیغمبر کے جو اجداد تھے، آدم سے جو نور چلا ہے، پیغمبر کا نور سرور کائنات کا نور، ائمہ کا جو نور ہے، 12 اماموں کا جو نور ہے، وہ کہاں رہا ہے؟ وہ آدم کی صلب میں رہا. اس کو باپ کا صلب کہتے ہیں نا، تو یہ قبر میں صلب پدر سے رحم مادر میں یہ نور منتقل ہوتا چلا گیا. تو جہاں جہاں یہ نور منتقل ہوا، یہ نور پیغمبر اور 12 اماموں کا نور، سرور کائنات کا نور اور 12 اماموں کا جو نور ہے، حضرت آدم کی صلب سے منتقل ہوتے 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 کہاں پہنچا؟ جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب. جناب عبداللہ کی صلب میں پیغمبر کا نور منتقل ہوا اور 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب کی صلب میں منتقل ہوا. اب جو ہے غیر یہ کہتے ہیں، بنی امیہ کہتی ہے کہ پیغمبر کے اجداد نعوذ باللہ کافر تھے. وہ کیوں اس طرح سے کہتے کہ وہ کافر تھے؟ کیونکہ ان کے بھی اجداد کافر تھے، اور کافر برابر ہو جائے. چونکہ ان کے بنی امیہ کے اجداد کافر، تو انہوں نے کیا کہا کہ پیغمبر کے بھی اجداد کافر کیا ہو جائیں گے؟ برابر. مگر نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، میرے حبیب ہم نے جو تمہارے نور کو الٹنے پلٹنے سجدہ کرنے والوں میں رکھا. یہ الٹنا پلٹنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ صلب پدر سے رحم مادر میں، رحم مادر سے صلب پدر میں. نسل آگے کیسے بڑھتی ہے؟ ایک نسل کیسے چلتی ہے؟ صلب پدر سے رحم مادر میں جب جاتا ہے تو یہ بچہ منتقل ہوتا ہے اور ایک نسل آگے بڑھتی ہے. تو یہ نسل آگے بڑھتی ہے کس سے بڑھتی ہے؟ صلب پدر سے رحم مادر، رحم مادر سے صلب پدر میں. اس کو کہتے ہیں الٹنا پلٹنا، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں تقلب. اور یہ ماں اور باپ جو اجداد، یہ کیا تھے؟ ساجدین. ان کی کوالٹی کیا تھی؟ یہ لوگ سجدہ کرنے والے تھے. جب سجدہ کرنے والے تھے یعنی کیا تھے؟ موحد تھے. اور زیارتیں جو ہے، ہم لوگ جو زیارت پڑھتے امام حسین کی، تو زیارت کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ امام حسین کی شب جمعہ کو زیارت پڑھتے، زیارت اس کا ٹکڑا میں نے لایا ہوں، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ. زیارت وارثہ کا ٹکڑا ہے نا، والارحام المطہرہ. میں گواہی دیتا ہوں مولا، اشہد انک نورا کنت نورا، مولا آپ نور تھے. فی الاصلاب الشامخہ، اصلاب جمع ہے صلب کی. جس صلب میں آپ کا نور منتقل ہوا، آپ کا نور پاک تھا. والارحام المطہرہ، اور جو نور جس رحم میں آپ کا نور منتقل ہوتا چلا گیا وہ سب پاک اور پاکیزہ. تو امام کا جو ہے انوار، اور یہ 13 معصومین کا نور، خلاصہ بولنے کا مطلب یہ ہے 13 معصومین کا نور آدم سے منتقل ہوا، یہ صلب انبیاء میں رہا. مگر نور جناب فاطمہ زہرا یہ آدم کے صلب میں نہیں تھا. ہائے عظمت فاطمہ زہرا، نور فاطمہ زہرا کہاں تھا پھر؟ 13 معصومین کا نور جو ہے صلب انبیاء میں، صلب آدم میں، یہ منتقل ہوتے ہوتے عبداللہ اور ابو طالب میں تقسیم ہوا. لیکن نور فاطمہ زہرا کو اللہ نے عرش پر محفوظ رکھا. نور زہرا کو اللہ نے عرش پر محفوظ رکھا، اور اپنے حبیب کو معراج پر بلا کر، مشہور ہے نا، معراج پر بلا کر سیب کے ذریعے سے ودیت کیا نور زہرا کو. تو آپ کو ابھی سمجھ میں آیا کہ پیغمبر کو معراج پر کیوں بلایا گیا؟ ارے وہ تو عرش والے تھے. عرش والا عرش پہ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. عرش والا جب عرش پہ جائے اور نور فاطمہ زہرا جب اسے دیا جائے تو یہ معراج کا کمال ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. آئے خوبصورت حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں. حدیث قدسی
ایک حدیث قدسی جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا انٹروڈکشن تھوڑا میں آپ کو دے دوں. مشہور حدیث قدسی ہے یہ. علامہ امینی ان کی اور ایک بہت واقعہ میں بتاؤں گا ان کے بارے میں. علامہ امینی جو ہے جب ان کا آخری وقت تھا, بہت بڑے عالم دین علامہ امینی جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی ہے 10 جلدوں میں, اب کچھ سال پہلے انتقال ہوا. وہ ہندوستان لکھنؤ بھی آئے تھے اور یہاں بھی انہوں نے ریسرچ کیا, لکھنؤ کی لائبریری میں بھی گئے تھے وہ, اور بہت معروف کتاب لکھی الغدیر. اگر آج بھی الغدیر کو اگر غیر شیعہ پڑھ لے اور دل میں اگر اس کے بکس نہ ہو, انبائسڈ ہو, بغیر تعصب کے اگر وہ بک پڑھ لے تو ضرور شیعہ ہو سکتا ہے. الغدیر, صاحب الغدیر علامہ امینی. جب ایک عالم دین, بزرگ عالم دین ان کی عیادت کے لیے آئے تو وہ لیٹے تھے بستر علالت میں تھے, بیماری میں. تو انہوں نے عیادت کے وقت کہا کہ آقا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھو, لیکن کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بی فاطمہ کے بارے میں ایک حدیث پوچھنا ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا پہلے ٹھہرو, میں لیٹا ہوں نا, پہلے مجھے بٹھاؤ سہارا, کیونکہ میں لیٹے لیٹے سیدہ کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتا. مجھے سہارا دو. تو اندر سے عورتوں نے, علامہ امینی کی عورتوں نے پردے کو ہٹایا اور کہا اس عالم سے کہ دیکھیے آغا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, انہیں مت بٹھانا. ڈاکٹر نے نہ ان کو کھڑا ہونے کے لیے کہا ہے نہ بیٹھنے کے لیے کہا ہے, انہیں صرف لیٹنے دو. علامہ امینی نے کہا نہیں, بھی فاطمہ کا تذکرہ ہو اور میں لیٹے رہوں. حالانکہ اتنی مشکلات, بیماری میں تھے, مگر انہیں جو ہے سہارا دے کر وہ بیٹھے. اور پھر اس عالم نے اس حدیث کے بارے میں, اب اس حدیث کی تفصیل ابھی آپ سنیں. اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے, اور پھر انہوں نے یہ حدیث علامہ امینی سے پوچھا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ علامہ امینی نے کہا تصدیق کی, ہاں بالکل صحیح ہے. کیا ہے وہ حدیث؟ مشہور حدیث ہے, لولاک وما خلقت الافلاک. اے میرے حبیب, اگر تو نہ ہوتا, وما خلقت الافلاک, تو میں نے زمین, افلاک کس کو کہتے ہیں؟ فلک, نہ میں زمین کو بناتا نہ میں آسمان کو بناتا. اے میرے حبیب, میں نے جو زمین اور آسمان بنایا تیری محبت میں بنایا. یا محمد ولا لولاک وما خلقت الافلاک, اگر تو نہ ہوتا محمد تو میں افلاک کو نہ بناتا, نہ میں زمین بناتا نہ میں آسمان بناتا. پھر دوسرا ٹکڑا, لولا خلقت علیا لما خلقتک. میرا حبیب اگر علی نہ ہوتا تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. الفاظ دیگر اگر میں الفاظ کو تبدیل کر دے, حالانکہ میں لفاظی کا قائل نہیں ہوں, میرا مقصد یہ ہے, میں 30 سال سے مجلسیں پڑھتا ہوں کہ مقصد پہنچانا ہے, میسج پہنچانا ہے. لفاظی مجھے آتی بھی نہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے. خیر, کیا ہے, اگر میں تھوڑے سے الفاظ کو میں بدل دوں کہ اگر لولا خلقت علیا, اللہ کہتا ہے لما خلقتک, تو میں میرے حبیب تجھے بھی نہ بناتا. تو پہلا ٹکڑا کیا تھا, کیا محمد اگر تجھے نہ بناتا تو زمین اور آسمان کو بھی نہ بناتا. اب دوسرا جملہ کیا کہہ رہا ہے کہ علی نہ ہوتے تو محمد نہ ہوتا, محمد نہ ہوتے تو زمین نہیں ہوتی, زمین نہیں ہوتا اور آسمان بھی نہیں ہوتا. جب آسمان بھی نہیں ہوتا تو چاند بھی نہیں, سورج بھی نہیں, ستارے بھی نہیں. زمین نہیں ہوتا تو جو ہے پہاڑ بھی نہیں, سمندر بھی نہیں, چرندے پرندے کچھ بھی نہیں ہوتے. گویا ساری مخلوقات کو جو خلق کیا محمد تیرے صدقے میں, اور تجھے خلق کیا علی کے صدقے میں. اب تیسرا ٹکڑا سنیں, لولا خلقت فاطمہ لما خلقت ما. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ میں علی کو خلق کرتا, نہ محمد کو خلق کرتا, نہ زمین کو خلق کرتا, نہ آسمان کو خلق کرتا. تو میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ آخر ریزن کیا ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی بھی نہ ہوتے, اگر فاطمہ نہ ہوتی تو محمد بھی نہ ہوتے. آخر ریزن کیا ہے؟ جب میں بہت دیر تک سوچتا رہا تو سوچنے کے بعد جو میں نے یہ نتیجہ نکالا, جو میرا یہ انالیسس ہے کہ رسول کا مقصد کیا ہوتا ہے دنیا میں, رسول آتا کیوں ہے, رسول کیوں آتا ہے دنیا میں, کس وجہ سے آیا تھا.
رسول کا مقصد ہے ہدایت کرنا. رسول دنیا میں کیوں آئے تھے؟ ہدایت کرنے آئے تھے. ان کا مقصد رسالت کیا تھا؟ کہ لوگ جو اندھیرے میں ہیں انہیں روشنی میں لے آئے، جو گمراہ ہیں انہیں ہدایت کرے، جو جہنمی ہیں انہیں جنتی بنائے، جو بھٹکے ہوئے اور راہ راست پر لے آئے. یہی تو مقصد ہے نا، مشن ہے پیغمبر کا. خیر پیغمبر نے ہدایت کی. جب پیغمبر کی وفات ہوئی، دنیا سے چلے گئے، تو لوگ پھر اندھیرے میں آ گئے. لوگ پھر اندھیرے میں آ گئے. اب کیا کریں گے؟ لوگ پھر بھٹکنے لگے. لوگ بھٹکنے لگے، اندھیرے میں آ گئے. تو اس کے بعد علی آ گئے. علی نے پھر ہدایت کرنا شروع کیا. اب جو سورج 2 گھنٹہ چمکا تھا، میرے الفاظ میں اب 4 گھنٹہ چمکا. چراغ جو 2 گھنٹے کے لیے تھا، اب وہ مثلا 4 گھنٹہ چمکا. جب علی کی بھی شہادت ہو گئی تو چراغ کا سلسلہ ختم، ہدایت کا سلسلہ ختم. تو اب سمجھ میں آیا کہ اب یہاں پر فاطمہ اگر نہ ہوتی تو نسل کیسے آگے بڑھتی. یہ نسل جو آگے بڑھی ہے، یہ چراغ سے چراغ کا جو سلسلہ ملتا چلا جا رہا ہے، یہ فاطمہ کی وجہ سے. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نسل امامت آگے نہ بڑھتی، چراغ سے چراغ نہ جلتا اور محمد اور علی کا مشن فیل ہو جاتا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. یہ عظمت زہرا ہے، یہ عظمت فاطمہ زہرا ہے کہ اگر بی بی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ محمد کا مشن فیل ہو جاتا. بی بی کا جو ہے اور ایک لقب ہے عصمت. دائرے عصمت کی مرکز ہے. کیا ہے؟ دائرے عصمت کی مرکز. دیکھیں ہمارے کتنے رہبر ہیں؟ 14 رہبر ہیں، سب کے سب معصوم ہیں. یہ جو عصمت ہے 14 معصومین کے جو سینٹرل ہے، مرکز ہے فاطمہ. دیکھیے یہ 14 ہستی بہت بڑی ہستی ہے، اور ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا. تو میں ایک ادنا سے طالب علم ہوں، اگر کوئی بھی لفظ یہاں سے وہاں ہوگا تو میری تو دنیا اور آخرت سب برباد ہو جائیں گی. یہ بہت بڑی ہستی ہے 14 معصومین، اور یہ 14 معصومین کا جو سینٹرل مرکز ہے فاطمہ. آج دلیل کیا ہے؟ دلیل حدیث قصہ ہے. جب سارے قصہ کے نیچے جمع ہو گئے تو جبریل نے کیا کہا؟ من تحت القصہ، کہ کون ہے قصہ کے نیچے. دیکھیں عجیب بات تو یہ ہے، جبریل صبح سے شام گھر میں آتے ہیں. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں آتے ہیں، وہی لے کر آتے ہیں، آیتیں لے کر آتے ہیں. جبریل کو نہیں معلوم قصہ کے نیچے کون ہے. پھر پوچھ کیوں رہے من تحت القصہ، کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ ہمیں بتلایا جا رہا ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے. تو خدا کی آواز ہے. خدا نے نہیں کہا کہ جو ہے اس کے اندر چادر کے اندر محمد ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کا داماد ہے، اس کے نواسے. نہیں، خدا کی کیا آواز ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. یہ قصہ کے نیچے فاطمہ ہے، اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں. دیکھیں اس کے اندر پراپر ناؤن کتنا یوز ہوا ہے. اس میں کون ہے؟ فاطمہ ہے. پراپر ناؤن کتنے ہیں؟ ایک ہی فاطمہ ہے، اور اس کا باپ ہے. باپ نام نہیں ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے. باپ ابوہا، فاطمہ کا باپ ہے. باپ نام ہوتا ہے کیا؟ نہیں، باپ کیا ہوتا ہے؟ رشتہ ہوتا ہے. فاطمہ کا شوہر ہے، شوہر نام نہیں ہوتا، شوہر رشتہ ہوتا ہے. فاطمہ کے بیٹے ہیں، بیٹے نام نہیں ہوتے، بیٹے رشتے ہوتے ہیں. تو نام ایک ہی استعمال ہوا ہے، اور فاطمہ وہ مرکز ہے کہ جس کے اندر سے سارے رشتے پھیلتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے مرکز ہے، عصمت کی مرکز فاطمہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. حدیث قصہ کی جب گفتگو آئی ہے تو حدیث قصہ میں ہم پڑھتے نا آخر میں، جب ان شیعتنا و محبینا، کیا پڑھتے حدیث قصہ میں؟ کہ اس میں تو جمع ہو گئے، اس کی جو ہے ساری حاجت اللہ پوری کر دے، یہ شیعوں کی بھی
محبوں کی بھی. محب کس کو کہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو محب کہتے ہیں نا, محب اہل بیت, ہم محبت کرنے والے. آئیے لیکن لفظ حدیث قصہ میں آخر میں محب الگ آیا ہے, شیعہ لفظ الگ آیا. لفظ شیعہ کیوں نہیں آیا؟ کیوں محب الگ آیا, شیعہ لفظ الگ آیا؟ آئے ابھی ایک حدیث سے میں اس کو کنیکٹ کر. ایک خاتون آتی ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس. بی بی کے پاس آنے کے بعد کہتی کہ بی بی میرا شوہر جو ہے نا گنہگار ہے, بہت گنہگار ہے. اس نے ایک سوال کیا ہے. وہ کہتے بی بی سے کہو کہ حالانکہ میں ان کا چاہنے والا ہوں, محب ہوں, مگر میں گناہ بھی کرتا ہوں, گنہگار ہوں, تو اب اس کا کیا نتیجہ نکالے؟ تو بی بی نے کہا دیکھیں اگر تیرا شوہر ہمارا چاہنے والا ہے, جو ہمارے محب ہے اس کے اندر 2 شرائط پائے جاتے ہیں, اور جو ہمارے شیعہ ہے اس کے اندر 4 شرائط پائے جاتے ہیں. جو ہمارا محب ہے اس میں 2 کنڈیشنز ہیں. کاش میں مقصد تک پہنچا دوں, کاش جو آج کا زمانہ جو ٹرینڈ ہے, جو محب ہونا چاہیے, محب کا حق ادا ہونے سے بھی ہمارے والے روکتے ہیں. خیر کون ہے ہمارا محب؟ بی بی کہہ رہی ہمارا محب تو وہ ہے کہ جو ہم سے محبت بھی کرتا ہو اور ہمارے دشمنوں سے دشمنی کرتا ہو. بے الفاظ دیگر جو تولا بھی کرتا ہو, تبرہ بھی کرتا ہو. جو تولا بھی کرتا ہو, جو ہم سے محبت بھی کرتا ہو اور ہمارے دشمنوں سے دشمنی بھی کرتا ہو. تو یہ جو منیمم کوالٹی 2 ہے تو محب ہے. اور اگر ہماری باتوں کو, یہ ہمارا محب بھی ہے, ہمارے دشمنوں سے دشمنی بھی کرتا ہے, جس نے ہم پر ظلم کیا, ہمارے حق کو غصب کیا, ان سے دشمنی کرتا ہے, اور ہماری باتوں کو مانتا ہے, ہماری باتوں پر عمل کرتا ہے. تیسری کنڈیشن شیعہ ہے. اور چوتھا جو بات ہم نے روکا ہے اس سے رک جاتا ہے, تو وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا شیعہ ہے. تو شیعہ بننے کے لیے 4 کنڈیشن ہے, محب بننے کے لیے 2 کنڈیشن ہے. 4 کنڈیشن کیا ہے؟ تیسری اور چوتھی بہت اہم ہے کہ وہ بھی ہماری باتوں پر عمل کرے, حلال کو انجام دے اور حرام سے اپنے آپ کو بچا لے. تو یہ ہمارا شیعہ. ایک سال بعد پڑھ دیں محمد والے محمد. ابن حدیل معتزلی جو ہے یہ اہل سنت کا بہت بڑا عالم دین. ابن حدیل معتزلی, اس نے اپنے استاد سے, جب یہ شاگرد تھا, اسٹوڈنٹ تھا, اپنے استاد سے اس نے پوچھا کہ آغا یہ بتائیے کہ فاطمہ زہرا کو جو ہے فدق جو ہے, یہ فدق کیوں نہیں دیا گیا؟ فدق کیوں نہیں دیا گیا؟ تو استاد نے کہا اپنے شاگرد سے, ابن حدیل سے, کہ میں تجھے ایک سٹوری بتاتا ہوں, ایک واقعہ بتاتا ہوں, پھر اس کا نتیجہ تم خود سمجھ لینا. استاد نے کیا کہا کہ ایک مدرسہ ہے, کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, استاد الف با سکھا رہا ہے, قرآن پڑھا رہا ہے. تو سب اسٹوڈنٹ سے ایک جو اسٹوڈنٹ تھا, اس سے استاد کہتا ہے کہو بیٹا الف. نہیں, وہ الف نہیں کہتا. سارے بچے الف ریپیٹ کر رہے ہیں, الف با تا سا, وہ ریپیٹ نہیں کر رہے. کچھ دن گزر گئے, آخر استاد نے کہا کہو الف. اس نے الف نہیں, ایک تھپڑ مارا. اتنا تو نالائق کہ تو الف بولنے نہیں آتا ہے تجھے, تھپڑ مار کے آگے بڑھ گیا. پھر جب استاد چلا گیا تو بازی میں جو اس کا دوست بیٹھا تھا 6-7 سال کا, اس نے کہا کہ کیا باقی تو اتنا نالائق کہ تو الف نہیں بول پا رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو الف بھی آتا ہے, با بھی آتا ہے, یا تا بھی آتا ہے, مگر میں بولنا نہیں چاہتا ہوں. اگر میں الف با تا بولوں گا نا تو میرا استاد جو مجھے مارتے مارتے یا تک لے جائے گا. لاسٹ لیٹر کیا ہے؟ یا. الف با تا سے لاسٹ آخری اے بی سی کے بعد لاسٹ لیٹر کیا آتا ہے؟ زیڈ. اگر میں اے بی سی بولوں گا تو استاد مجھے زیڈ تک لے جائے گا مارتے مارتے. بولو, تو میں اے بی سی ہی نہیں بولوں گا تاکہ مجھے زیڈ تک جانا پڑے. تو استاد نے کہا یہ فدق تو جو ہے الف تھا. یہ بی بی جو دربار میں گئی تھی, یہ فدق کیا تھا؟ یہ الف تھا. اگر یہ فدق دے دیتے تو بی بی تو یا تک خلافت علی کو طلب کرنے والی تھی
کہ لا میرے شوہر کی خلافت واپس دے دو، وہ یا اور زید ایک سلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہ ہے پہلی مجاہدہ، سیدہ پہلی مجاہدہ ہے علی کی ولایت کے حق میں، علی کی دفاع کی سب سے پہلی مجاہدہ۔ آئیے علامہ امینی کا جو ہے میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ کروں اور پھر آپ کی زحمت تمام۔ علامہ امینی کے بارے میں جیسے میں نے بتایا آپ کو، علامہ امینی کو جو ہے علماء سلفی نے دعوت دی، سعودی عربیہ سے علماء سلفی وہابی علماء نے ان کی 70-80 علماء ان کو بلایا دعوت۔ علامہ امین نے کہا نہیں، میں نہیں آؤں گا، تمہاری دعوت میں قبول نہیں کر سکتا۔ بولے نہیں آئیے، لیکن آپ لوگ صرف حدیثوں کا صرف تذکرہ کرو گے، پھر یہاں وہاں کی بحث کرو گے، فضول ڈیبیٹ کرو گے، صرف فضول میں مانتے تو نہیں ہماری بات۔ بولے نہیں، ہم لوگ کوئی ڈیبیٹ کوئی مناظرہ نہیں کریں، کوئی ڈیبیٹ نہیں کریں گے، آپ آئیے۔ علامہ امینی تقریباً کتابیں میں نے پڑھا 70-80 علماء سلفی، انہوں نے کھانے کا ڈنر کا انتظام کیا۔ ڈنر کے بعد ایک سلفی عالم جو ہے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ چلو ابھی سب یہاں پر سب محدثین بیٹھے تھے۔ اہل سنت میں محدث اس کو کہتے ہیں جس کو 1,00,000 حدیثیں بائی ہارٹ، 1,00,000 حدیثیں حفظ ہو، صرف پڑھا نہیں ہو، حفظ ہو 1,00,000 حدیث، تو اس کو ٹائٹل دیتے محدث اہل سنت۔ اور 70 سے 80 محدثین بیٹھے ہیں۔ تو ایک عالم نے کہا کہ چلو ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں، ایک ایک حدیث سب بیان کرتے ہیں، ایک ایک حدیث سب بولیں گے، بس اور کچھ نہیں کریں گے، سب لوگ ایک ایک حدیث بولیں گے۔ تو سب لوگ ایک ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ جب علامہ امینی کی باری آتی ہے تو علامہ امینی نے کہا اچھا جو حدیث میں بتانے والا ہوں پہلے تم اس کو تصدیق کرو کہ تمہاری کتاب میں ہے یا نہیں وہ حدیث۔ علامہ امینی وہ حدیث بیان کرنے والے جو ان کی کتابوں میں ہیں، توجہ کا طالب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم تصدیق بتائیں گے کہ ہماری کتاب میں ہے کہ نہیں۔ تو علامہ امینی نے کہا یہ حدیث تمہاری کتاب میں ہے نا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، مشہور حدیث ہمارے تو بچوں کو رٹائی جاتی ہے نا، کہ جو مر جائے من مات ولم یعرف امام زمانہ، اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہوں، مات میتۃ جاہلیہ، وہ تو کفر کی موت مرے گا، جہالت کی موت مرے گا۔ سارے سنی علماء نے کہا ہماری کتابوں میں ہے یہ، بے شک یہ حدیث ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ سب نے اقرار کر لیا۔ تو علامہ امینی نے ایک سوال ایسا کیا کہ سب بولتی بند۔ علامہ امینی نے کہا اب مجھے یہ بتاؤ کہ فاطمہ زہرا کا امام کون تھا؟ یہ مجھے بتاؤ کہ بی بی فاطمہ کا امام، اس کے وقت کا امام کون تھا؟ اگر یہ کہتے کہ اس کا کوئی امام نہیں تھا تو کیا نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم خاکم بدہن، کہ بی بی جو ہے جو سیدۃ النساء العالمین ہے، سارے عورتوں کی سردار، کیا وہ کفر میں مر سکتی ہے؟ نہیں، ضرور اس کا بھی تو امام ہوگا۔ تو علامہ امینی نے پوچھا کہ اس کا امام کون ہے؟ اب وہ تو کہہ نہیں سکتے کہ جو وقت کا خلیفہ اس کا امام ہو، وہ تو کہہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ خود ان کی کتاب میں صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ سیدہ مرتی مر گئی مگر خلیفہ وقت سے وہ ناراض تھی۔ ان کی کتاب بخاری میں لکھا ہے کہ فاطمہ مرتے مر گئی مگر انہوں نے ان سے کلام نہیں کیا، ناراض تھی ان سے۔ جب ان سے ناراض تھی تو ان کے امام بھی نہیں ہو سکتے، جب وقت کے خلیفہ سے جب ناراض تھی تو ان کا امام بھی وہ جو ہے فاطمہ کا امام بھی وہ نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی دل میں ان کو ماننا پڑے گا کہ علی ان کا امام تھا۔ ایک سلوات پڑھ دو۔ یہ تھے دفاع کرنے والے، اہل بیت کے دفاع کرنے والے ہمارے علماء۔ کوئی موقع ملے گا شیخ مفید کا واقعہ بتاؤں گا میں انشاءاللہ،
کس طرح سے اہل بیت کا دفاع شیخ مفید کو اہل سنت نے کہ عالم نے مفید کا لقب ٹائٹل دیا. خیر، وقت میرا پورا ہو گیا. جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو 6 انوار اس کی قبر میں آئیں گے. کتنے انوار اس کی قبر میں آئیں گے؟ 6 انوار، 6 نور اس کی قبر میں آئیں گے. پہلا نور جو ہوگا، جو 6 انوار کو قبر میں دیکھے گا، پوچھے گا من انت، تم کون ہو؟ پہلا نور کہے گا، ایک اس کے آگے ہوگا، پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے. تو کہے گا میں تیری پڑھی ہوئی نماز ہوں. تیری دنیا میں جو تم نے نمازیں پڑھی وہ میں اب نور کی شکل میں تیری مدد کرنے آیا ہوں. پھر دوسرا من انت، وہ کہے گا میں تیری رکھے ہوئے روزے ہوں، دنیا جو تو نے روزے رکھے، اب نور کی شکل میں تیری قبر میں آیا ہوں. پھر تیسرا تیری دی ہوئی زکوٰۃ، خمس و زکوٰۃ جو دی تو نے. چوتھا جو تیرا تو نے جو حج کیا تھا. پانچواں جو نور ہے وہ ہوگا کہ دنیا میں جو تو نے مومنین کی جو مدد کی، دنیا میں کسی کو جاب دلوا دیا، کسی کی شادی کروا دی، کسی کا راشن بھروا دیا، کسی کی امداد کی، جو تو نے دنیا میں مومن. اور یہ تو کووڈ کا ٹائم، ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے. جس نے جو تو نے دنیا میں مدد کی، اب میں نور کی شکل میں تیری قبر میں آیا ہوں. اور جو چھٹا نور ہوگا وہ نور ہوگا نور محبت ائمہ. 12 امام، 14 معصومین کی محبت کا نور، جو دنیا میں ہم نے محبت کی اہل بیت کے ساتھ، تو یہ نور کی شکل میں قبر میں ہماری مدد کو آئے. جب قبر میں مدد کے لیے آئے گا، اتنی دیر میں مولا علی بھی آئیں گے اور اس کی آنکھیں منور ہو جائیں گی، خوش ہو جائے. تو مومن قبر کہے گا مولا آپ آئے، میری خوش نصیبی، آپ کی دیدار، آپ کی زیارت ہو گئی. یہ 6 نور تو میری مدد کے لیے آ گئے تھا، آپ کا نور بھی میری مدد کے لیے آئے، پھر آپ نے کیوں زحمت کی؟ آپ کا نور تو میری امداد کو آ گیا، آپ نے زحمت کی. تو علی کہیں گے ہاں اے مومن، دنیا میں تو میری پہلو شکستہ زوجہ کا ماتم کیا کرتا ہے، دنیا میں تو ایام فاطمی میں میری زوجہ پر آنسو بہاتا تھا، اس لیے میں قبر میں تیری مدد کرنے آیا ہوں. ہاں زادارو، آپ رونے کے لیے آمادہ ہے. مولا علی اتنے اپنی زوجہ کا احترام کرتے تھے. روایت میں ملتا ہے کہ جناب عمار یاسر کو جو مسجد میں تشریف فرما تھے، جناب امیر نے، مولا نے کہا عمار چلو گھر، مجھے کچھ کام ہے. عمار یاسر کو گھر لیا، ساتھ میں لیا، گھر میں تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے. عمار یاسر گھر کے باہر ہی کھڑے تھے. جب مولا علی گھر کے باہر آئے تو مولا جو جس انداز سے گھر کے باہر آئے تو مولا کا جو چہرہ اور سینہ دروازے کی طرف تھا اور الٹے قدم مولا پیچھے کی طرف آئے. مولا پیچھے کی طرف، جو پیٹھ مولا کی جو ہے معمولاً پیٹھ کس طرح ہونا چاہیے؟ دروازے کی طرف، مگر مولا کی پشت جو ہے میری طرف تھی. مولا الٹے قدم پیچھے آ رہے ہیں اور مولا کا سینہ اور چہرہ دروازے کی طرف. جو مولا قریب آئے تو عمار نے کہا مولا کیا بات ہے، آج آپ اس طرح سے گھر سے باہر کیوں نکلے؟ تو مولا نے کہا عمار، گھر کے صحن میں سیدہ جھاڑو دے رہی تھی، سیدہ کا احترام، سیدہ کے احترام میں میں اس کو پیٹھ نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنی جو ہے اپنا چہرہ سیدہ کی طرف رخ کرتے کرتے میں باہر آیا. اللہ اکبر. جو اپنی زوجہ کا اتنا احترام کرتا ہو، اور جب اس کے سامنے اس کی جسارت سے جسارت کی جائے تو اس کا کیا عالم ہوگا. ہاں زادہ ام سلمہ سے روایت ہے کہ جناب ام سلمہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں تخت میں بیٹھی تھی پیغمبر کے ساتھ اور شب زفاف تھی. سیدہ اور علی جو ہے اسماء اور کچھ خاتون جو ہے فاطمہ زہرا کو علی کے حجرے میں لے جا رہی تھی. ارے جب عربی چادر آپ کو معلوم بہت لمبی ہوتی ہے، عربی چادر
ام سلمہ کہتی میں پیغمبر کے ساتھ تخت پر بیٹھی تھی اور سیدہ علی کے حجرے میں جا رہی تھی کچھ خواتین کے ساتھ، ارے ابا جو تھی بہت لمبی تھی اور تھوڑا سا ہلکا سے کیا ہوا، سیدہ کی چادر ان کے قدموں میں آئی۔ جیسے ہی پیغمبر نے دیکھا کہ میری بیٹی گرنے والی امامہ کو پھینکا، اپنی ردا کو پھینکا اور دوڑ کے سیدہ کی مدد کو پہنچے، کہیں ایسا نہ ہو میری لاڈلی زمین پہ گر جائے۔ حالانکہ فاطمہ زمین پہ گری نہیں تھی، تھوڑا سا ایسا لگا کہ گرنے والی ہے، مگر پیغمبر دوڑ کے گئے۔ جب واپس آئے پیغمبر پسینے میں تر تھے۔ ارے میں ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پسینے میں تر ہے۔ پیغمبر نے کہا میری بیٹی گرنے والی تھی، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا یا رسول اللہ، ارے آپ کہاں تھے جب آپ کی لاڈلی زمین پہ پڑی تھی؟ ارے دروازہ جلتا دروازہ تھا، ارے زمین پہ سیدہ پڑی ہے، آواز دے رہی ہے یا ابتا اہاخذا یفعل حبیبتک، اے میرے بابا آ کے دیکھ تیری لاڈلی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ عزادارو جب پیغمبر زندہ تھے حضور فرماتے تھے میری لاڈلی تو مجھے ابتا کہہ کے پکارا کر، تو مجھے بابا کہہ کے پکارا کر، یہ میرے دل کو زندہ کرتا ہے، میرے رب کو خوش کرتا ہے۔ ارے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، ارے یہ وہ ایک ایسا بابا ہے، وہ ابتا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ رسول اللہ خوش ہوئے یا قبر رسول میں زلزلہ آیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں عزادارو سیدہ کے آخری دن تھے، مولا علی جب آتے ہیں کنارے بیٹھتے ہیں، جناب سیدہ کہتی ہے یا ابا الحسن، کبھی اپنے شوہر کو نام سے نہیں پکارا، یا ابا الحسن میں آپ کی زوجہ ہوں، میں آپ کی کنیز ہوں، میں آپ کی خادمہ ہوں۔ ارے مولا میں آپ کے احترام میں اٹھنا چاہتی ہوں مگر میں اٹھ نہیں پاتی، میں اتنی زخمی ہو گئی۔ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی کہ مولا ابو الحسن میں اٹھ نہیں پاتی۔ ہاں عزادارو سن سکو گے تو سنو، بہت سخت روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب زہرا نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، علی کے آنسو کو پوچھا، آنسو کو پوچھنے کے بعد ان آنسو کو اپنے سینے پر ملنے لگا۔ مولا علی نے کہا سیدہ اے بنت رسول یہ آپ کیا کر رہی ہے؟ فاطمہ نے کہا ابو الحسن میں نے حدیث اپنے بابا سے سنی ہے کہ مظلوم کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو، جب کسی مظلوم کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو وہ دکھتے ہوئے سینے کی دوا بن جاتا ہے۔ اے ابو الحسن میرا سینہ بہت زخمی ہے، اے ابو الحسن میں سانس نہیں لے پاتی، میرا سینہ دکھتا ہے، ارے تیرے آنسوؤں سے میرے سینے کی دوا بن اجرکم اللہ۔ بس آخری روایت آپ کی زحمت تمام، امام حسن سے مروی ہے، امام حسن نے اپنے صحابی سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا کہ جب میری ماں کا آخری وقت تھا میری ماں سو نہیں پاتی تھی، جب میں رات کو بیدار ہو جاتا تھا میری ماں جاگتی رہتی تھی، میری ماں کو نیند راتوں کو نصیب نہ ہوئی۔ تو راوی نے پوچھا آخر آپ کی ماں کے ساتھ کیا ہوا؟ بس نماز جب مجلس ختم ہو گئی، مولا نے کہا ہائے میری ماں پر اتنا ظلم ہوا، ارے جب پشت کے بل سوتی، ارے کمر پر تازیانوں کے نشان، ارے جب دائیں بازو سونا چاہتی تھی، ارے جلتا ہوا دروازہ گرا تھا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، جب بائیں بازو سونا چاہتی تھی تو کوڑے کے نشان، ارے میری ماں کو ظالموں نے سونے کے قابل نہ رکھا۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری بھول چک کو معاف فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، اس پینڈمک کو اینڈمک میں تبدیل کر دے، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار انہیں با روزگار بنا دے، جو با روزگار ان کی روزگار میں برکت اور ترقی عنایت فرما، حاضران مجلس اور بانی مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یہ جو میڈیا والے ہیں جو چینل سے مجلسوں کو دور تک پہنچاتے ہیں، ہمارے پیغام کو دور تک پہنچاتے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو اس مجلس کے بانی ہیں حیدری فیڈریشن، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ جب بھی دنیا سے اٹھانا ایمان کی موت عطا فرما، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم